السلام علیکم ویورز، آپ اس وقت موجود ہیں میرے یوٹیوب چینل ناولز بائی منال مہر، اور میں حاضر ہوں اگلی کیس کے ساتھ۔ اس کیس نے مجھے اتنا تنگ کیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے۔ کل جو ہے وہ کیس ریڈی تھی اور رات کو میں نے سب کے سونے کے بعد جو ہے وہ سفر کی تاکہ شور کم سے کم ہو، لیکن اس کے باوجود وہ ویڈیو ایکسپورٹ نہیں ہوئی۔ حالانکہ موبائل میں انف اسپیس موجود ہے، لیکن وی این ایپ سے وہ 40-50 پہ جا کے دوبارہ جو ہے وہ 2-3 پہ چلی جاتی ہے۔ پتہ نہیں کیا مسئلہ تھا، رات کو 2-3 دفعہ کی لیکن نہیں ہوئی، تو پھر میں نے سوچا صبح کر لوں گی۔ صبح بھی کی ہے لیکن نہیں ہوئی، پھر میں نے سوچا کہ اسکرین ریکارڈنگ کر لیتی ہوں، تو وہ سفر ڈیلیٹ ہوگی مجھ سے۔ تو اتنا تنگ کیا اس ویڈیو نے، میں بہت زیادہ فیڈ اپ ہو چکی ہوں۔ نہ ہی آپ لوگ سبسکرائب کر رہے ہیں۔ 700-800 لوگ جو ہے وہ دھڑلے سے جو ہے ایپیسوڈ پڑھ کے اور ایسے غائب ہو جاتے ہیں جیسے ثواب کا کام ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اگر ایسا ہی رہا تو پھر میں بھی جب دل کرے گا، جب میرے پاس ٹائم ہوا کرے گا، تب میں ویڈیو لکھ لیا کروں گی، 5-6 دنوں بعد ایک ایپیسوڈ دے دیا کروں گی۔ مجھے بھی کوئی مجبوری نہیں ہے۔ اگر آپ لوگ میرا ساتھ نہیں دے سکتے تو مجھے بھی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے ویڈیو اپلوڈ کرنی ہے۔ جب آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں تو آپ لوگ لائک، کمنٹ، سبسکرائب سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر کیا فائدہ، یہ دوسری دفعہ میں نے یوٹیوب چینل بنایا، 1-2 سبسکرائبر بڑھ رہے ہیں۔ اگر کل تک جو ہے 400 سبسکرائبر ہوئے تو ہی اگلی قسط آئے گی۔ اللہ حافظ۔ آئیے قسط پڑھتے ہیں۔ آیت کب سے باہر جا چکی تھی مگر کاشان وہیں کھڑا رہ گیا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو رہی تھی۔ اس سے برداشت نہیں ہو رہا تھا اس کی آیت اس سے اتنا ناراض ہے۔ اس کا منہ موڑنا اسے اچھا نہ لگ رہا تھا۔ اسے محسوس ہو رہا تھا کہ ان سب میں وہ آیت کو خود سے کس قدر دور کر چکا ہے۔ وہ اس سے سخت ناراض تھی۔ اس کا اتنا جارحانہ انداز کاشان نے پہلی بار دیکھا تھا۔ وہ اس قدر اگریسو تو تب بھی نہیں ہوئی تھی جب پہلی ہی رات وہ اسے دھتکار کر گیا تھا۔ کاشان تیزی سے اس کے پیچھے باہر کی جانب بڑھا۔ مہر، ولید اور آیت ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے ناشتہ کر رہے تھے۔ کاشان گہرا سانس بھرتا ان کے نزدیک آیا۔ آیت سپاٹ چہرے کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اس کے چہرے پر کچھ دیر پہلے ہونے والے واقعے کا شبہ تک نہ تھا۔ ماما، کیا اب آپ مجھ سے بات بھی نہیں کریں گی؟ وہ ایک گہری نظر اپنی بیوی پر ڈالتا مہر سے مخاطب ہوا۔ مہر نے اسے یوں اگنور کیا کہ جیسے وہ یہاں ہو ہی نہ۔ ماما یار یہ مت کریں، جب سے آیا ہوں کوئی بھی بات نہیں کر رہا۔ مہر کے کندھے پر ہاتھ رکھتا ہوا بولا۔ ولی، اس سے کہہ دے کہ یہ جہاں سے آیا ہے وہیں چلا جائے۔ مہر اس کا ہاتھ ہٹاتی اونچی آواز سے بولی۔ کاشان لب بھینچ کر پیچھے ہوا۔ مہر کا اتنا سخت انداز اس نے پہلی بار دیکھا تھا۔ سوری موم۔ وہ وہاں سے ہٹتا اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ آج اس کا آفس جانے کا بھی ارادہ تھا۔ پچھلے 6 ماہ سے وہ سارا کچھ مینیجر کے کندھوں پر ڈال کر خود باہر جا بیٹھا تھا۔ ان سب میں وہ ہر چیز کا نقصان کر چکا تھا۔ اسے بغیر ناشتہ کیے جاتا دیکھ کر مہر نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ وہ جتنی بھی ناراضگی دکھا لیتی مگر وہ اس کا اکلوتا لاڈلا بیٹا تھا۔ اس کی طرف سے وہ کبھی لاپرواہ نہ ہو پائی تھی۔ اب بھی وہ بول کچھ نہیں رہی تھی مگر اس کی بے چینی عروج پر تھی۔ آیت سر جھکائے بیٹھی جیسے یہاں موجود ہی نہ ہو۔ کچھ ہی دیر بعد وہ آفس کے لیے تیار سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ کہاں جا رہے ہو؟ ناشتہ تو کرتے جاؤ۔ ولید مہر کی بے چین نظروں کو دیکھ کر کاشان کو مخاطب کر گیا۔ ڈیڈ، آفس میں کر لوں گا۔ ویسے بھی میں نہیں چاہتا میری وجہ سے آپ لوگوں کا موڈ خراب ہو۔ وہ ندامت سے بولتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ مہر نے بے بسی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ آیت نے کمرے میں آتے ہشام کو فون ملایا۔ السلام علیکم بابا۔ وہ ہشام کے فون اٹھاتے ہی فوراً بولی۔ وعلیکم السلام میرا بچہ۔ کیسی ہے میری گڑیا؟ ہشام نے خوشگوار حیرت سے اس کا فون اٹھایا تھا۔ ان دنوں وہ اتنی گمسم ہو گئی تھی کہ کسی کو فون کرنے کا ہوش ہی نہیں رہتا تھا۔ بابا میں ٹھیک ہوں۔ کیا آپ مجھے آج لینے آ سکتے ہیں؟ میں آپ کو اور ماما کو بہت مس کر رہی ہوں۔ کچھ دن آپ دونوں کے ساتھ گزارنا چاہتی ہوں۔ وہ لب کاٹتی ہوئی بولی۔ وہ کاشان کو اچھے سے اس کی غلطیوں کی سزا دینے کا ارادہ رکھتی تھی۔ کیوں نہیں میرا بچہ، بس آدھے گھنٹے تک پہنچتا ہوں۔ تمہاری موم تمہیں دیکھ کر خوش ہو جائیں گی، سرپرائز دیں گے اسے، ہشام پرجوش سے لہجے میں بولا۔
جی ٹھیک ہے، آپ آ جائیے، میں ریڈی ہو جاتی ہوں تب تک۔ آیت ہشام کی مسکراتی آواز پر ہلکے سے مسکرا دی۔ اوکے میرا بچہ، میں آتا ہوں کچھ دیر تک۔ ہشام محبت سے بولتا کال کاٹ گیا۔ کاشان، یہ آپ کی بھول ہے کہ آپ جیسا چاہیں مجھے ٹریٹ کریں اور میں کچھ نہ بولوں۔ تب سے میں خاموش تھی۔ آپ نے اب تک میرا صبر دیکھا ہے، اب میری ضد بھی دیکھیں گے۔ ضروری نہیں ہمیشہ جو آپ چاہیں وہی ہوگا۔ اب میں کسی کے ہاتھ کی کٹ پتلی نہیں بنوں گی۔ اب میں اپنی مرضی سے جیوں گی، جو میرا دل چاہے گا وہ کروں گی۔ آپ کو تگنی کا ناچ نہ نچا دیا تو میرا نام بھی آیت کاشان دستگیر نہیں۔ وہ لاشعوری طور پر اس سے مخاطب تھی۔ اب تو یہ یقینی تھا کہ کاشان کو اسے منانے کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑنے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ کپڑے تبدیل کرتی نیچے آئی۔ مہر اسے لاؤنج میں ہی مل گئی۔ مام، میں کچھ دنوں کے لیے بابا ماما کے پاس جانا چاہتی ہوں، کیا میں چلی جاؤں؟ وہ مہر کے ساتھ صوفے پر بیٹھتی ہوئی بولی۔ تمہیں اپنے پیرنٹس کی طرف جانے کے لیے میری اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ تمہارا حق ہے۔ مہر نرمی سے اس کا گال چھوتی ہوئی بولی۔ تھینک یو موم، وہ بے ساختہ مہر کے سینے سے لگتی ہوئی بولی۔ مہر مسکراتی ہوئی اس کے گرد بازو باندھ گئی۔ ناراض ہو کاشان سے وہ اس کا جھکا چہرہ ٹھوڑی سے اٹھا کر بولی۔ وہ اس کا بجھا بجھا انداز نوٹ کر چکی تھی۔ آیت کچھ بھی بولے بغیر نظریں جھکا گئی۔ اس ستم گر کے ذکر پر آنکھیں خود بخود بھیگنے لگتی تھیں۔ ناراض ہونا بنتا بھی ہے، اچھی طرح تنگ کرنا اسے اتنی آسانی سے معاف نہیں کرنا جب تک اسے اپنی غلطیوں کا احساس نہ ہو جائے۔ وہ آیت کی آنکھوں کی نمی اپنی پوروں سے چنتی ہوئی بولی۔ آیت مہر کی اتنی محبت پر مسکرا دی۔ لگتا ہی نہیں تھا وہ اس کی سانس ہے۔ وہ بیٹی سے بڑھ کر اسے محبت کرتی تھی۔ مہر کو بیٹی کی خواہش تھی مگر شاید اس کے نصیب میں بیٹی نہیں تھی۔ مگر آیت کے آنے کے بعد اس کی یہ خواہش بھی مکمل ہوئی تھی۔ آیت، یہ احساس بھی بڑا خوبصورت ہوتا ہے جب آپ کا محرم محبت میں پاگل ہوتا آپ کے پیچھے پیچھے آتا ہے۔ عنقریب مجھے لگتا ہے میرے بیٹے کو میری پیاری سی گڑیا سے شدید والی محبت ہونے والی ہے، یا شاید اسے تم سے محبت ہو چکی ہے۔ وہ اس کے ہاتھوں کو تھامے بول رہی تھی۔ آیت کو کاشان کا صبح کیا گیا اظہار محبت یاد آیا۔ جب تک تمہارے پیچھے مجنوں نہ بن جائے بخشنا نہ اسے، مہر شرارتی انداز میں بولی۔ آیت اس کے کندھے پر سر ٹکا گئی۔ ہشام کو لاؤنج میں آتا دیکھ کر آیت آگے بڑھتی اس کے سینے سے جا لگی۔ چلے میری شہزادی، وہ مہر کو سلام کرتا آیت کا ماتھا چوم گیا۔ آیت خود پر چادر اوڑھتی ہشام کے ساتھ دستگیر حویلی سے نکلتی چلی گئی۔ باسل اور پارسا ایک ساتھ سیڑھیاں اترتے نیچے آئے۔ باسل نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ اس کی اتنی محبت پر پارسا صرف مسکرا کر رہ جاتی۔ زندگی خوشیوں سے بڑھنا کیا ہوتا ہے اسے اب اندازہ ہوا تھا۔ پارسا اپنا سامان نیچے والے کمرے میں شفٹ کر لو، اضواء پارسا کی طرف دیکھتی ہوئی بولی۔ پارسا نے الجھن سے ان کو دیکھا۔ وہ کیوں ماما؟ حور نیچے والے کمرے میں کیوں رہے گی؟ باسل حیرانگی سے بولا۔ اب شادی تک تم مجھے پارسا کے آس پاس بھٹکتے ہوئے نظر نہ آؤ۔ آج ڈیٹ فکس ہونے کے بعد تم پارسا سے دور رہو گے، سمجھے؟ اضواء کی بات پر باسل نے بے ساختہ پارسا کی طرف دیکھا۔ ماما یہ غلط ہے، آپ میری بیوی کو مجھ سے دور نہیں کر سکتی، باسل احتجاجاً بولا۔ میں کر سکتی ہوں اور تم میری بات مانو گے، اضواء اپنے بیٹے کی نوٹنکی کو دیکھ کر بولی۔ ماما یہ ناانصافی مت کریں، مجھے حور کے بغیر نیند نہیں آتی۔ اس کی بات پر پارسا نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ اسے اچھے سے اندازہ ہوا کہ وہ محض اس کے سامنے بے شرم نہیں تھا بلکہ اس کی زبان سب کے سامنے بھی فراٹے بھرتی بے شرمی کے ریکارڈ توڑتی تھی۔
پارسا خواہ مخواہ شرمندہ ہوتی نظریں جھکا گئی۔ ماں کا تو لحاظ کر لو بے شرم اولاد، ازوا اس کے کندھے پر چپت رسید کرتی ہوئی بولی۔ کچھ فاصلے پر موجود میرو نے اپنی مسکراہٹ دبائی تھی۔ یہاں باسل اور وہاں حازم، دونوں کی بے قراریاں اس وقت عروج پر تھیں۔ میرو نفی میں سر ہلا کر رہ گئی۔ موم پلیز حور کو میرے روم میں رہنے دیں، پہلے بھی تو وہ رہ رہی تھی۔ باسل اب منت کرنے والے انداز میں بولا۔ تمہاری ہی ہے، کچھ صبر کر لو، چند دنوں کی بات ہے۔ ازوا اب اسے آنکھیں دکھاتی ہوئی بولی۔ چند دن کی بات کر رہی ہیں، یہاں چند گھنٹے گزارنا مشکل ہوتا ہے۔ وہ ہلکی سی آواز میں بڑبڑایا۔ اس کی آواز اس کے پہلو میں کھڑی پارسا تک پہنچ چکی تھی۔ پارسا کا جھکا سر مزید جھک گیا۔ ماما، حور کو بھی میرے بغیر رہنے کی عادت نہیں ہے۔ اب وہ نئی بات لاتا پارسا کو گڑبڑانے پر مجبور کر گیا۔ نہیں موم، جیسا آپ کو ٹھیک لگے۔ پارسا ازوا کی نظروں کا رخ خود کی طرف محسوس کرتی جھٹ سے بولی۔ ازوا نے جتاتی نگاہ بیٹے پر ڈالی۔ باسل نے گھور کر پارسا کو دیکھا۔ پارسا جلدی سے نظریں جھکا گئی۔ کیوں میری بہو کو اپنی آنکھوں سے ڈرا رہے ہو؟ ازوا باسل کو ڈپٹتی ہوئی بولی۔ آپ کی بہو دھوکے باز ہے۔ اتنی جلدی گرگٹ بھی رنگ نہیں بدلتا جتنی جلدی اس نے بدلا ہے۔ اس دھوکے کا بدلہ سود سمیت واپس لوں گا۔ وہ پہلا جملہ اونچی آواز میں بولتا دوسرا اس کے نزدیک جھک کر بولا۔ پارسا لب کاٹ کر رہ گئی۔ اس کی باتوں پر وہ سرخ ہونے کے علاوہ اور کیا کر سکتی تھی؟ آج حازم اور حجاب کی شادی کی ڈیٹ فکس ہونی تھی۔ سب گھر والے اس وقت زید کے گھر پر موجود تھے۔ ساری لڑکیاں اس وقت حجاب کے کمرے میں موجود تھیں۔ حجاب کے چہرے پر آج شرمیلی سی مسکراہٹ رقصاں تھی۔ آئیں دیکھتے ہیں کہ کیا تاریخ طے ہوتی ہے۔ دانین فرشتے کو اشارہ کرتی حجاب اور پارسا سے مخاطب ہوئی۔ فرشتے دانین کی زبردستی کرنے پر یہاں آئی تھی۔ دانین کا کہنا تھا کہ آج نہیں تو کل اسے بھی انہی کی فیملی کا حصہ بننا ہے۔ نہیں، میں نہیں جاؤں گی۔ حجاب نے فوراً نفی میں سر ہلایا۔ بہت مزہ آئے گا حجاب بھابی، دانین چٹکارے لیتی ہوئی بولی۔ کسی نے دیکھ لیا تو کیا سوچیں گے ہمارے بارے میں کہ ہم اتنی اتاولی ہو رہی ہیں؟ پارسا کے بولنے پر حجاب نے بھی اس کا ساتھ دیا۔ چلیں تو صحیح، بہت مزہ آئے گا، فرشتے دانین کا ساتھ دیتی ہوئی بولی۔ فرشتے اور دانین ان دونوں کو کھینچتی لاؤنج میں لے آئیں۔ وہ لوگ ایک کنارے پر چھپ کر کھڑی تھیں۔ اب زید بتاؤ کہ کون سی تاریخ ٹھیک رہے گی رخصتی کی؟ یزدان کے بولنے پر حازم اور باسل نے بے چینی سے اب زید کی طرف دیکھا۔ حازم کے ساتھ باسل کی نैیا بھی زید نے ہی پار لگانی تھی، کیونکہ اب دونوں کی رخصتی بھی حازم اور حجاب کے ساتھ ہی تھی۔ اوپر سے اس کی موم کا حکم کہ شادی تک وہ اور پارسا الگ الگ رہیں گے تاکہ پارسا پر شادی کے دن روپ آئے۔ باسل کے احتجاج کرنے کے باوجود بھی پارسا کا سامان ازوا نیچے والے کمرے میں شفٹ کروا چکی تھی۔ میں سوچ رہا ہوں شادی میں اچھی خاصی تیاریاں کرنی پڑتی ہیں اور حجاب میری اکلوتی بیٹی ہے۔ میں اس کی شادی پر اپنا ہر ارمان پورا کرنا چاہتا ہوں۔ ہم اگلے مہینے کی آخر کی کوئی تاریخ رکھ لیتے ہیں۔ زید کے بولنے پر حازم فوراً احتجاجاً چلایا۔ ابھی تو یہ مہینے کا آغاز تھا، اوپر سے وہ لوگ اگلے مہینے کی بھی آخر کی تاریخ رکھنا چاہ رہے تھے۔ اتنی لیٹ؟ مجھے یہ ڈیٹ قطعی منظور نہیں، اسی مہینے کی کوئی تاریخ رکھ لیں، حازم ڈٹھائی سے بولا۔ باسل کا دل کیا حازم کا چہرہ چوم لے جس نے اس کے دل کی بات کر دی تھی۔ حازم تم 2 منٹ منہ بند رکھو گے؟ یزدان اسے سخت نظروں سے گھورتا ہوا بولا۔ مگر بابا، وہ احتجاجاً چلایا۔ اس کی بے قراریوں پر سب کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ تھی۔ دیوار کی اوٹ میں چھپی حجاب کا چہرہ گلاب کی مانند سرخ ہوا۔
ان تینوں نے معنی خیزی نظروں سے اسے گورا۔ حجاب بیچاری خوامخواہ شرمندہ ہو کر رہ گئی۔ ہائے اللہ جی، حازم بھائی کتنے اتاولے ہو رہے ہیں حجاب بھابی کو اپنی بیوی بنانے کے لیے، دانین ہلکی سی آواز میں بولی جو بس ان چاروں تک پہنچی تھی۔ فرشتے اور پارسا نے اپنی ہنسی کنٹرول کرنے کے لیے منہ پر ہاتھ رکھا۔ فرشتے نے ایک نظر ویر پر ڈال کر ہٹا لی۔ وہ سب سے لاتعلق گمسم سا بیٹھا تھا۔ حازم اسے زبردستی لے کے آیا تھا، ورنہ اس کا بہانہ تھا کہ میری ضروری میٹنگ ہے۔ حازم نے اسے اچھے سے لتاڑ کر رکھ دیا۔ آج کل وہ گھر کم اور آفس زیادہ پایا جاتا تھا۔ بے شرمی کی بھی حد ہوتی ہے۔ یزدان کی گوری بھی اسے خاموش نہ کروا سکی۔ ڈیڈ، یہ نا انصافی ہے، آپ کریں تو محبت، میں کروں تو بے شرمی۔ دا جان نے بتائے ہیں مجھے آپ کی محبت کے قصے، آپ بھی میری موم کے پیچھے ایسے ہی دیوانے تھے۔ حازم کی بات پر یزدان کا چہرہ سرخ ہوا۔ میرو بیچاری کو کہیں منہ چھپانے کی جگہ نہ ملی۔ سب کے چہروں پر کھلتی مسکان دیکھ کر یزدان نے اسے وان دیتی نظروں سے گورا۔ بس کرو یزدان، کیوں میرے پوتے کو اپنی ڈراؤنی آنکھوں سے گور رہے ہو؟ سچ ہی تو کہہ رہا ہے، تم تو آج بھی میرو کے پیچھے پاگل ہو۔ شہیر ان سب میں پہلی بار بولا تھا۔ اپنے پیارے دادا کو اپنی سائڈ لیتا دیکھ کر حازم مزید شیر ہوتا پھیل کر بیٹھ گیا۔ میں بھی حازم کے ساتھ ہوں، شادی کی تاریخ اسی ماہ کی رکھی جائے۔ باسل اس کے کندھے کے گرد ہاتھ جماتا ہوا بولا۔ ارید اور یزدان اپنے بیٹوں کو گور کر رہ گئے۔ ایک شیر تھا تو دوسرا سوا شیر۔ اب کی بار حجاب نے جتاتی نگاہوں سے پارسا کو دیکھا، جیسے کہہ رہی ہو صرف میرا بندہ ہی نہیں، تمہارا بندہ بھی بے صبرا ہے۔ پارسا نظریں چرا کر رہ گئی۔ اس کی بے شرمیوں کے بارے میں پارسا سے بڑھ کر کون جان سکتا تھا؟ اب اگر سب کا بندوبست ہو رہا ہے تو لگے ہاتھوں میرا بھی کوئی انتظام کروا دیں۔ میر کیوں پیچھے رہتا؟ وہ بھی فوراً میدان میں کودا۔ شٹ اپ! یزدان اور ارید ایک آواز میں بولتے اس کا منہ بند کروا گئے۔ اس کی درگت بنتی دیکھ کر باسل اور حازم نے اپنی مسکراہٹ دبائی۔ شامیر ناراضگی سے رخ موڑ گیا۔ باسل اور حازم کی ضد پر اسی مہینے کے آخر کی تاریخ رکھ دی گئی۔ باسل اور حازم نے سکھ کا سانس لیا۔ حازم کا موبائل رنگ ہوا تو حازم ان سے ایکسکیوز کرتا صوفے سے اٹھا۔ حازم کو اسی طرف آتا دیکھ کر دانین، فرشتے اور پارسا تیر کی تیزی سے غائب ہوئی۔ حجاب جو سب سے آگے کھڑی تھی، وہ بیچاری بھاگ بھی نہ پائی۔ وہ کنفیوز سی وہیں کھڑی رہ گئی۔ حازم بات کرتا کرتا آگے آیا تو حجاب کو دیوار کی اوٹ میں چھپا دیکھ کر کھل کر مسکرایا۔ اسے دیکھتے ہی حازم کے دل کی مراد بھر آئی۔ اس سے پہلے کہ حجاب وہاں سے بھاگتی، حازم اس کی کلائی اپنی گرفت میں لیتا مزید دیوار کی اوٹ میں ہو گیا۔ وہ جلدی سے بات کا اختتام کرتا فون بند کر کے اپنی پاکٹ میں ڈال گیا۔ حجاب کے چہرے کی ہوائیاں اڑیں۔ اسے کہاں امید تھی کہ وہ سب اسے شیر کی جنگل میں پھنسا کر خود بھاگ نکلیں گی۔ کیا کر رہی تھی مسز یہاں؟ وہ اس کے عارض کو سہلاتا پل میں اس کے چہرے پر گلال بکھیر گیا۔ پچھلے 2 دن سے وہ آفس نہیں آئی تھی۔ اسے ہلکا سا بخار تھا۔ حازم نے خود ہی اسے آنے سے منع کر دیا تھا، مگر اسے دیکھے بنا جو دل کی حالت ہوئی تھی وہ خود ہی جانتا تھا۔ میں وہ دانی۔ حجاب سے کوئی بات نہ بن پائی۔ وہ اٹکتے ہوئے 2-3 لفظ بولتی خاموش ہو گئی۔ تمہیں بھی میری طرح ہماری رخصتی کی جلدی ہے نا؟ تبھی تو یہاں کھڑی بے صبری سے ہماری رخصتی کی ڈیٹ کے بارے میں جاننا چاہ رہی ہو۔ وہ شرارتی انداز میں بولتا حجاب کو بخلا کر رکھ گیا۔ حجاب کا سانس تو اس کی اتنی نزدیکی پر ویسے ہی سینے میں اٹک گیا تھا۔ وہ مسلسل اپنا انگوٹھا اس کے عارض پر پھیر رہا تھا۔ میں نہیں، وہ دانی فرشتے مجھے لے کر آئی تھی۔ وہ اٹکتے جانے کیسے یہ جملہ مکمل کر پائی تھی۔
اسے ڈر تھا کہ کہیں کوئی یہاں آ کر انہیں ایک ساتھ نہ دیکھ لے۔ میری معصوم بہن پر الزام لگا رہی ہو، یہ کیوں نہیں کہتی کہ تمہاری اپنی دلی خواہش تھی؟ 2 دنوں سے مجھے دیکھا نہیں تھا، اس لیے مجھے دیکھنے کی خواہش پر آئی ہو۔ حجاب اس کے لہجے میں موجود شرارت نہ بھانپ پائی۔ وہ اس کی آڑ میں اپنے دل کی بات کر رہا تھا، کیونکہ اسے دیکھے بغیر اس کی اپنی حالت گیر ہونے لگتی تھی۔ نہیں تو میں سچ کہہ رہی ہوں۔ حجاب نے روحانسی ہو کر اسے دیکھا۔ اچھا، تم اپنی مرضی سے نہیں آئی؟ حازم کے بولنے پر اس نے جلدی سے اس بات میں سر ہلایا۔ تمہیں اپنی مرضی سے آنا چاہیے تھا مسز۔ جتنا میں تمہیں دیکھنے اور ملنے کو بے قرار ہوں، تمہیں بھی ہونا چاہیے تھا۔ اب تمہیں اس کی سزا ملے گی۔ اس کے بدلتے لہجے پر حجاب کا دل سینے میں دھڑک دھڑک کر پاگل ہونے لگا۔ سزا؟ کیسی سزا؟ حجاب نے بے یقینی سے اسے دیکھا۔ وہ اسے سزا دے سکتا تھا؟ مجھے پورا یقین ہے یہ سزا تمہیں ضرور پسند آئے گی۔ وہ حجاب کی ویسٹ میں ہاتھ ڈالتا اسے اپنے ساتھ لگا گیا۔ اس کی بے باکی پر حجاب کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ حجاب نے بے ساختہ اس کے کندھوں کو تھاما۔ حازم نے جھکتے ہوئے اس کی آرز کو اپنے لبوں میں دبایا۔ حجاب نے اس کے کندھے سے شرٹ کو مضبوطی سے جکڑا۔ حجاب کی میچی ہوئی آنکھوں کو دیکھ کر حازم نے ان پر ہونٹ ٹکائے۔ حجاب نے پٹ سے آنکھیں کھول لیں۔ اس سے نظریں ملنے کی دیر تھی، وہ چہرہ جھکا گئی۔ حازم نے اس کا چہرہ ٹھوڑی سے اٹھاتے اس کی ٹھوڑی پر لب ٹکائے تھے۔ مسلسل اس کی بے باک حرکتوں پر وہ کپکپا کر رہ گئی۔ حجاب کی گرفت اس کے کندھوں پر مضبوط ہوتی چلی گئی۔ حازم کتنی دیر اس کی اٹھتی گرتی پلکوں کا رقص دیکھتا رہا۔ اپنی قربت پر اس کے چہرے پر پھیلے رنگوں کو دیکھ کر وہ اندر تک سرشار ہوا۔ حازم نے تمام پہرے توڑتے اس کی سانسوں کو اپنے لمس سے مہکایا۔ حازم کے دونوں ہاتھ اس کی کمر کے گرد لپٹے اسے مزید اپنے نزدیک کر رہے تھے۔ اس کی بے باکیوں پر حجاب کا چہرہ لہو چھلکانے لگا۔ اس نے حازم کے کندھے پر سر ٹکاتے گہرا سانس بھرا تھا۔ مبارک ہو جانے من، ڈیٹ فکس ہو گئی ہماری، اب پتہ نہیں کیسے ان دنوں کو گزاروں گا۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتا ہوا بولا۔ ایک شرمیلی سی مسکراہٹ نے حجاب کے لبوں کا احاطہ کیا۔ منہ میٹھا کروانے کا بے حد شکریہ، وہ شرارتی انداز سے بولتا مسکراہٹ دبا گیا۔ حجاب کرنٹ کھا کر پیچھے ہٹی۔ کیا ہوا، مزہ نہیں آیا؟ اگر تم کہو تو دوبارہ منہ میٹھا کروا دوں۔ وہ آنکھوں میں چمک لیے اس کی طرف دیکھ رہا تھا۔ کسی کے قدموں کی چاپ نزدیک آتے محسوس کر کے حجاب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے اسے دور کرنا چاہا۔ کوئی آ رہا ہے، حجاب اسے احساس دلاتی ہوئی بولی۔ آنے دو، وہ اس کے ماتھے پر لب رکھتا لاپرواہی سے بولا۔ حاز، جانے دیں پلیز، وہ روحانسی لہجے میں بولی۔ اسے سوچ کر ہی شرم آ رہی تھی کہ اگر کسی نے اسے حازم کے ساتھ دیکھ لیا تو۔ جاؤ، وہ اس کے روحانسی انداز پر اس کی کمر سے ہاتھ ہٹا گیا۔ حجاب سرپٹ وہاں سے بھاگتی 1 سیکنڈ سے پہلے وہاں سے غائب ہوئی۔ حازم اس کی تیزی پر مسکرا کر رہ گیا۔ شامیر کو ادھر آتا دیکھ کر حازم نے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے کیا کیا اب؟ شامیر اس کی غصیلی نگاہیں خود پر محسوس کرتے احتجاجاً بولا۔ کباب میں ہڈی نہ ہو تو۔ حازم خراب موڈ سے بڑبڑاتا لاؤنج کی جانب بڑھ گیا۔